إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم واللہ یعطی. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں. درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے صحابہ کرام، شہدائے کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر. معزز و مکرم سامعین و سامعات، رب ذوالجلال والاکرام نے ہر انسان کے ذمہ کچھ نہ کچھ ایسے امور لگائے ہیں جس کی بدولت وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارتا دکھائی دیتا ہے. آج کے معاشرے کے اندر ہر انسان اسی بات کی تگودود کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں ایسا معاملہ کر جاؤں، کوئی نہ کوئی میں ایسی ترتیب بنا جاؤں، کوئی نہ کوئی ایسا سلیقہ میں ترتیب دے دوں جس کی بدولت میری اولاد مجھ سے ایک قدم آگے نکل جائے. اگر میں کاروبار سے وابستہ ہوں تو میری اولاد کاروبار کے اندر بڑا نام بنا لے. اگر میں وکالت کے شعبے سے وابستہ ہوں تو میری اولاد بیرسٹر بن جائے، جج بن جائے. اگر سول کورٹ کا جج ہے تو وہ چاہتا ہے میری اولاد ہائی کورٹ کا جج بن جائے. اگر خود ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے، اس بات کی تگودو کرتا ہے
کہ میری نسل میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو سپریم کورٹ کا جج بن جائے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کچھ نہ کچھ ایسی ترتیب بن جائے کہ جو میری اولاد ہے، جو میری نسل ہے، وہ مجھ سے ایک قدم بڑھ کر ہو، مجھ سے ایک قدر اور معاشرے کے اندر مجھ سے زیادہ قدر و منزلت والی بن جائے۔ اور اس کے لیے وہ جو رستہ اپناتا ہے، جس طریقے کا وہ انتخاب کرتا ہے، اس کے سامنے ایک چیز ہے، ایک رستہ ہے، ایک ترتیب ہے، جسے وہ اپناتے ہوئے اپنے خوابوں کی دنیا کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ ترتیب تعلیمی نظام سے ہو کر گزرتی ہے کہ جی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد مجھ سے اعلیٰ ورفع کام کرے، میری اولاد مجھ سے بڑا نام کمائے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ میٹرک کے لیے، او لیول اور اے لیول کے لیے سب سے پہلے تو مجھے بہترین سکول کا انتخاب کرنا ہے، اور اس بہترین سکول میں معیاری تعلیم حاصل کرنے کے عوض لاکھوں روپے ماہانہ فیس کے بعد میں ادا کرنے پڑے وہ کرتا ہے، باقاعدہ ڈرائیور رکھنا پڑے وہ رکھتا ہے، ملازم مزید رکھنے پڑے وہ رکھتا ہے، تاکہ میری اولاد مجھ سے بڑھ کر نکلے، اس کے دنیاوی معاملات مجھ سے بڑھ کر ہوں، اور تعلیم کے میدان میں سب سے آگے اور نمایاں حیثیت اختیار کرنے والا جو ہو وہ میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے ہو۔ اور اس تعلیمی میدان کے اندر اس ہمالیہ کو سر کرنے کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے، اپنی زندگی کے بہترین دن، شاندار دن اپنی اولاد پر صرف کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میری اولاد مجھ سے اعلیٰ ورفع، مجھ سے بڑا نام پیدا کر لے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اعلیٰ تعلیم کے نام پر کالجز کا رخ کیا جاتا ہے، یونیورسٹیز کا رخ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مزید ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلستان کا رخ کیا جاتا ہے، کوئی یورپ میں، کوئی کینیڈا میں، اور کوئی بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر جا کے بڑا بڑا نام کمانے کے لیے ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرتے دکھائی دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے علیحدگی اختیار کیے پھرتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ اگر معاشیات میں کسی کا نام سب سے بڑا ستارہ بن کے ابھرے تو میرا بیٹا ہو، اقتصادیات میں کسی کا نام سب سے بلند ہو تو میری اولاد میں سے ہو۔ لیکن دوسری جانب سرور دو جہاں سید الانبیاء، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ ہے۔ آقا کی ذات مدینہ تشریف لے آئے ہیں، یہ سرور دو جہاں کی ذات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہے۔ مسجد نبوی کے شوال کے جانب ایک چبوترا مقرر کیا گیا، اسے صفا کا نام دیا گیا۔ یہ آقا کے جانثار، آقا کے ماننے والے، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ، یہ صفا کے نام سے جو آقا کی تعلیمات کو اپنانے والے، جن کا مدینے میں کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کے اعزاء و اقرباء مدینہ میں موجود نہیں ہیں، ان کا یار بھی نہیں کوئی، ان کا دوست بھی نہیں کوئی، ان کا رشتہ دار بھی کوئی مدینے میں موجود نہیں ہے، ان کے بدن پر لباس بھی مکمل نہیں، ان کے پیروں میں جوتا بھی مکمل نہیں، ان کے پیٹ میں خوراک بھی نہیں، آقا کی تعلیمات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دن سے رات ہو گئی، رات سے دن ہو گیا، دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے، مہینوں سے سال گزر گئے۔ یہ آقا کے ماننے والے خواہ بھوک سے تڑپتے رہے، خواہ پیاسے رہے، لیکن سرور دو جہاں کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اس صفا کے چبوترے کو نہیں چھوڑا، وہاں پر تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ سرور دو جہاں کی تعلیمات کیا ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جو آج کی بہترین سے بہترین یونیورسٹی نہ کیمبرج وہ تعلیم دے سکے، نہ آکسفورڈ وہ تعلیم دے سکے،
نہ دنیا جہان کا کوئی ایسا اور کوئی ایسا جامع ادارہ جو تعلیم سے نہ نواز سکے، وہ آقا کی مسجد نبوی کے شمال کے جانب جو صفا کا چبوترا ہے، وہاں پہ جو آقا کے ماننے والے وہ بیٹھے ہیں، وہ تعلیم اسلام کی حاصل کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کی حاصل کر رہے ہیں، سرور دو جہاں کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ آقا کی تعلیمات کیا ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے میرے ماننے والوں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ سرور دو جہاں کے ماننے والوں نے جب اسلام کی دین کی آبیاری کے لیے قدم اٹھایا، اسلام اور دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنی سرداریاں چھوڑی، اپنے بچے چھوڑے، اپنی بیویاں چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے آقا کے ساتھ جب نکل پڑے تو آقا کریم نے اسلام کی تعلیمات سے ایسا مالا مال کیا، کوئی اسلام کی بدولت قاضی القضاء ٹھہرا، کوئی محدث اعظم ٹھہرا، کوئی بڑا سپہ سالار ٹھہرا۔ اسلام نے، دین نے ایسی بہادری اور ایسی شجاع مندی کی زندگی سے نوازا کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ نبی کائنات نے اسلام اور دین کو احسن انداز سے اپنے صفا کے جو طلباء ہیں ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا کہ رب ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یاد رکھو، رب ذوالجلال والاکرام کی ذات سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کچھ لوگ ہیں تو وہ علماء ہیں۔ آقا دو جہاں نے، سرور کونین نے زبان نبوت سے ارشاد فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے اپنی وراثت میں، بلکہ انہوں نے دین، انہوں نے اسلام، انہوں نے شریعت، اس بات کو رہتی دنیا تک قائم کرنے کے لیے چھوڑا ہے۔ اور یہ جو علماء ہیں یہ اس کے وراثتی ہیں، اس کے وارث ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص کون ہے جو قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا ہے۔ کسی مقام پہ نبی کائنات نے فرمایا من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اے میرے ماننے والو، اس بات کا اقرار کر لو تم رب جلیل کے پسندیدہ ہو، جس کے ساتھ رب جلیل بھلائی کا ارادہ کر لے۔ من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ رب جلیل بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی، اسلام کی، شریعت کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو اسلام، دین، شریعت جو رب ذوالجلال والاکرام کے احکامات وحی کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي، رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ جو قرآن نازل ہوا، رب ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہے میرے پیارے پیغمبر، ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، یہ بتلائیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا زمین اور آسمان برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم،
یاد رکھو علم تعلیم حاصل کرنے سے آتا ہے، والفقہ بالتفقہ، اور یہ جو غور و فکر ہے نا، یہ جو فقیہ ہے اور یہ جو غور و فکر ہے، یہ تمہارے درمیان علم حاصل کرنے کے ساتھ تفقہ فی الدین کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اسلام اور دین کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، اسلام اور شریعت کی عملداری کے لیے، اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے جس بات کی ضرورت ہے، جس بات کا، جس امر کا سب سے پہلے اعلان کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ سرور دو جہاں کے، سرور دو کونین کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو لازم پکڑا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اس بات کو پختہ انداز سے جانچ لو کہ جو ایک عالم ہے، ایک عالم جو علماء کی صف میں شمار کیا جاتا ہے، متقی اور زاہد عالم ہے، رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے، اس قدر بلند ہے کہ جس طرح میرا مقام، میں محمد کا مقام تم میں سے سب سے ادنا شخص پر بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کا، اسلام کا علم حاصل کرنے کی بدولت رب ذوالجلال والاکرام نے جو انعامات سے نوازا، رب ذوالجلال والاکرام نے جو احکامات سے نوازا، اسلام اور شریعت کی بالادستی کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، کاوش کرنے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے جو انعامات سے نوازا، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلیل العلم خیر کثیر من العبادہ، جو تھوڑا علم ہے وہ تمہاری زیادہ عبادت سے بڑا افضل ہے، بڑا بہتر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر انسان صبح کے وقت ایک آیت مبارکہ اچھے انداز سے سیکھے، اس کو سمجھے، اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرے، 100 رکعت نماز ادا کرنے سے افضل اور برتر ہے۔ اور اگر کوئی 20 اور سینکڑوں احادیث، سینکڑوں قرآنی تعلیمات کو حاصل کرے، رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کا کس قدر اعلیٰ و رفع مقام ہے، کس قدر اس کو برتری حاصل ہے، رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے، اور شیطان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، شیطان کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے، کس قدر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو ایک عالم ہے، عالم دین ہے، اسلام اور شریعت کی بالادستی کی بات کرتا ہے، اسلام کے نفاذ کے قوانین کو پھیلانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، وہ ایک عالم ہزاروں عبادت گزاروں سے شیطان پر گرا ہے کہ یہ اپنی زبان کو ہلاتا ہے تو سینکڑوں لوگوں کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور شریعت کی بالادستی کی بات کرتا ہے تو ہزاروں لوگ اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں، وہ ہزاروں عبادت گزاروں کو اس قدر پشیمانی کا شکار نہیں کرتا، اس قدر بے حیائی اور عریانی کا ارتکاب کرنے پر مجبور نہیں کرتا جس قدر ایک عالم کے گرد رہتا ہے۔ ایک عالم کا شیطان کے ساتھ اتنا گہرا، اتنا سخت مقابلہ، اور دوسرے جانب عبادت گزار رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ، لیکن شیطان کے ساتھ جو تعلق ہے، شیطان کے ساتھ جو اس کا ایک گہرا اور پختہ ایک اس کے ساتھ رشتہ ہے، شیطان بڑا اس بات سے پریشان ہے، ناگزیر گزرتی اسے یہ بات۔ رب ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن ایک عالم کو اٹھائیں گے، ایک زاہد کو اٹھائیں گے، ایک عابد ہے، عبادتیں کر کر کے اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اس کی پیشانی پر نشان پڑ چکے ہیں، سجدے کر کر کے رب جلیل کے ہاں بڑا ہی بلند و بالا مقام حاصل کیے ہوئے ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام
عبادت گزار کو، عابد کو انعام سے نوازیں گے کہ تو نے میری بڑی عبادت کی ہے، تو نے اس اصول کو اپنایا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو نے اس قانون کی بالادستی کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اپنے رکوع کو لمبا کر دیا، اپنے قیام کو تو نے راتوں کی گہرائیوں میں، اپنے پہلوؤں کو تو نے بستروں سے جدا رکھا، آج تیرا انعام یہ ہے جا جنت میں داخل ہو جا۔ دوسری جانب ایک عالم ہے، دین کو پڑھنے والا ہے، دین پڑھانے والا ہے، اسلام اور شریعت کی بات کرنے والا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس سے کہیں گے ٹھہر جا، ٹھہر جا، لوگوں کی سفارش کر، جن کی سفارش کرے گا انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اللہ اکبر، یہ ایک عالم کا مقام ہے، ایک زاہد سے برتر، ایک عبادت گزار سے برتر، دین اور اسلام کی بات کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حدیث کی بات کرنے والا، سرور دو جہاں کی تعلیمات کو کریا کریا بستی بستی عام کرنے والا، ہر طرف اسلام اور شریعت کی مشعل لے کر چلنے پھرنے والا، لوگوں سے گالیاں کھانے والا، اور اپنی بھوک پیاس، اپنے مالی معاملات، اپنی معاشی زندگی سے بے شک جتنا بھی پریشانیوں سے دوچار، لیکن نہ اسلام کو چھوڑے، نہ دین کو چھوڑے، نہ مساجد و مدارس کی خدمت کو چھوڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد جائز نہیں، تم میں سے کسی مسلمان کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرے، لیکن یاد رکھو دو جگہ پر تم حسد کر سکتے ہو، تم کاش کہہ سکتے ہو، جب تم ایک مالدار شخص کو دیکھو جس کو رب جلیل نے بڑا نوازا ہے، لیکن وہ مالدار شخص رب ذوالجلال والاکرام کی راہ میں کبھی زکات دیتا ہے، کبھی فطرانے دیتا ہے، کبھی عشر دیتا ہے، کبھی جہاد کی سبیل کے اندر بڑا رب جلیل کے ہاں مال نچھاور کرتا ہے، دیکھنے والا کہے کاش رب جلیل مجھے بھی اسی طرح مال سے نوازے، میں بھی رب جلیل کے ہاں ایسے ہی خرچ کروں۔ دوسرا شخص وہ عالم ہے، وہ ربانی عالم جو رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ تعلق باللہ میں ایسا مضبوط ہے، رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ اس کا تعلق ایسا گہرا ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، اسلام اور دین کی بالادستی کی بات کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسے عالم کو دیکھو، تم حسد کرنا چاہو کر سکتے ہو کہ کاش رب جلیل مجھے بھی ایسے علم سے نوازے، میں بھی لوگوں کے درمیان یہ جو مسائل ہیں، یہ جو 100 قسم کے فتن ہیں، ان کے تدارک کے لیے میں بھی اپنا حصہ شامل کروں۔ اور جو علماء ہیں اور جو عالم ربانیین ہیں، ان کا رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کے درمیان جو حاکم ہوتا ہے اسے حکمران کہتے ہیں، جو حکمرانوں پر حاکم ہوتا ہے اسے عالم دین کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں میری اور آپ کی لوجک کیا بن گئی ہے جی، کسی بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، کسی کو عالم دین بنائیں گے، تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کے مالی معاملات، اس کے معاشی معاملات، اس کے اقتصادی معاملات کہاں سے چلیں گے؟ اس کو رشتہ کون دے گا؟ اس کے معاملات کو، اس کو معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے کون دیکھے گا کہ جی مولوی بنا لیا تو اپنا بچہ، تیرا پتر مولوی ہے، کرے گا کی کھائے گا کتوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے ہمارے دور کے اندر اس قدر پس ذہن اور اس قدر لاچارگی والے معاملات، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ اسلام اور دین کی بالادستی کی بات کرنے والا، اسلام اور شریعت کے قانون کی پاسداری اور عمل دراری کروانے والا، ہمیشہ سے اسلام کا عالم بلند کرنے والا،
رب جلیل کے ہاں بہت ہی بلند و بالا مقام کا متحمل ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں، اور آج کم و بیش 1450 سال گزر چکے ہیں۔ نبی کائنات نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ اندازہ کیجئے یہ زندگی اور یہ دنیا کس قدر فانی ہے، جس کے ہزاروں سالوں کو نبی کائنات نے اس طرح تشبیہ دی ہے۔ اور آج کا انسان اپنے بچے کو او لیول کروانے کے بعد، اے لیول کے بعد اچھے سے اچھے کالج میں، اچھے سے اچھے یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد وہ بڑے ہی اعلیٰ ورفہ تعلیمی اداروں میں انگلستان کا رخ کرتے ہیں۔ جی میرا بچہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، جی میرے بچے کے پاس کیمبرج کی ڈگری ہے، میرے بچے کے پاس فلاں فلاں کے معاملات ہیں، میرا بچہ بریسٹر ہے، میرا بچہ کمشنر ہے، میرا بچہ جی ڈیو لگا ہوا ہے۔ جی کیا اس کے کہنے ہیں، لیکن جب اس بچے کو کریدو اندر سے قوم لوط والے معاملات نکلتے ہیں۔ اس بچے کو کرید کے دیکھو، وہ حقوق نسواں کے نام کے اوپر عریانی اور فحاشی کو پروموٹ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس بچے کو کرید کر دیکھو، اس میں سے قوم لوط کی بدبو آتی ہے۔ اس بچے کو کرید کر دیکھو، اس کے درمیان جو معاملات نظر آتے ہیں وہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ٹرانسجینڈر بل کا حامی نکلتا ہے۔ یہ تمہارے کروڑوں روپے کی جو تعلیم کا اثر ہے، یہ بچوں پر نمایاں اور واضح ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا بچہ جو بڑا جی لندن سے پڑھ کے آیا تھا، اس نے بڑی ڈگری کی تھی، اب اس میں سے بدبو کس بات کی آتی ہے؟ رب جلیل نے مرد بنایا ہے، یہ جا کے اپنا آپریٹ کرواتا ہے کہ میں نے خود کو عورت محسوس کیا ہے، مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مدارس اور مساجد کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی مولوی دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اسلام اور دین کے نام پر لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا کی تعلیمات، آقا کے فرامین، وہ جو صفا کا چبوترا تھا، اس نے ایسے کامیاب امت کو مدرس دیے، ایسے کامیاب امت کو محدث اور فقیہ دیے جس کی مثال آج تلک نہیں ملتی، ایسے سپہ سالار دیے۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام اور دین غالب آ جائے، شریعت اور اسلام کا بول بالا ہو جائے، تو اس کو عمر ابن خطاب کی سیرت کو اپنانا چاہیے، حیدر کرار کی سیرت کو اپنانا چاہیے، عبداللہ بن مسعود کی سیرت کو اپنانا چاہیے، نبی کائنات کے ماننے والوں کی سنت کو اپنا کر دنیا تو دنیا آخرت کی بھی کامیابیاں سمیٹ لی جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، شروع کرتا ہے الف لام میم، حروف مقطعات سے آغاز کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، سرور دو جہاں نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم حرف کو ایک حرف نہ شمار کرو، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور خلوص سے پڑھو تمہیں 70 نیکیاں ملے گی، اور خلوص سے پڑھو تمہیں 700 گنا نیکیاں ملے گی۔ اگر اور خلوص سے پڑھو گے رب جلیل کے ہاں اور بڑے ہی اعلیٰ منازل ہیں۔ یہ تو تمہارے جو چھوٹی ذہنیت ہے اس کے مطابق تمہیں یہ کیلکولیشن بتلائی گئی ہے، وگرنہ رب جلیل کے ہاں انعامات، رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں جو رب جلیل کے احسانات ہیں اسے تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ رب ذوالجلال والاکرام کی جو انعامات اور احسانات ہیں انسان کا ذہن ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں اس قدر فتن اور اس قدر معاشرے کے اندر بے حیائی اور عریانی، لیکن آج کا مسلمان بھی یہودی کے خلاف نظر نہیں آتا، عیسائی کے خلاف نظر نہیں آتا،
اگر اس کو کوئی چیز ملتی ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ محلے کی مسجد کا امام ہے، وہ علاقے کی مسجد کا خطیب ہے، وہ ہر لحاظ سے گھر کے معاملات سے خاص کو خبر نہیں، لیکن مولوی صاحب کی پوری خبر ہے، یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پہنتے کیا ہیں، یہ کس مہینے میں کس نماز کی ان کی سنتیں رہتی ہیں، اس بات کا وہ بخوبی اندازہ رکھتا ہے، اور بعد میں اس بات کی توقع بھی رکھتا ہے کہ میرا بچہ معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کرے۔ اگر یہ سپاہ سالار ہو تو محمد بن قاسم جیسا ہو، اگر یہ کمانڈر ہو تو صلاح الدین ایوبی جیسا ہو، اگر یہ استاد ہو تو ابن تیمیہ جیسا ہو، اگر یہ لکھاری ہو تو مولانا ابوالکلام آزاد جیسا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت کا حاکم مامون ہے، اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ استاد اپنی مسند سے اٹھ کر مسند سے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ وقت کے حاکم کے دونوں بچے اٹھے، دونوں ایک وقت پر پہنچے، دونوں نے ایک ایک جوتا تھام لیا، اب دونوں جگڑنے لگے کہ میں استاد کو جوتا پہناؤں گا، وہ کہتا میں استاد کو جوتا پہناؤں گا۔ ایک نے دایاں جوتا پہنایا، ایک نے بایاں جوتا پہنایا۔ استاد کی قدر و قیمت، استاد کی اہمیت تو یہ تھی، لیکن آج کے معاشرے کے اندر اگر سب سے گھٹیا کسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو وہ استاد ہے، وہ محلے کا امام اور محلے کا خطیب ہے، جبکہ نبی کائنات سرور دو جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کا اعلان فرمایا تھا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب جلیل کے ہاں تو ایمان والوں کا مقام بڑا بلند ہے، رب جلیل کے ہاں تو علم والوں کا، علماء کا مقام بڑا بلند ہے۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر استحکام چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں، تو آج اس بات کا عہد لے کر اٹھے ہیں، اللہ تو مجھے صالح بیٹے سے نواز، صالح بیٹے سے نواز، اے اللہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے ایک بچہ ضرور وقف کروں گا، ایک بچہ میرا خواہ منسٹر بنے، خواہ وزیر بنے، خواہ بریسٹر بنے، خواہ کمشنر بنے، لیکن ایک بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوگا، دین اور اسلام کی بالادستی کی بات کرنے والا ہوگا، اور جب میں مر جاؤں میری قبر پہ ہاتھوں کو اٹھا کے اس بات کو پڑھنے والا بھی ہوگا، اے اللہ آنسو بہا کے، سر کو جھکا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں، اے اللہ اس کو بخش دے۔ شب و روز نماز پڑھے تو اس بات کا اعلان کرے، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اگر قیامت کے روز وہی بیٹا جس پہ کروڑوں صرف کیے، جس پہ اربوں لگا دیے، حلال و حرام کا نہ سوچا، جائز و ناجائز کا نہ سوچا، کسی کا مال دباتے وقت نہ سوچا، کسی کی زمین دباتے نہ سوچا کہ میرے بیٹے کے کام آ جائے، یہ لوکیشن بہت اچھی ہے، کارنر کی ہے، بڑا ٹک ٹاک پلازا بن سکتا ہے، یہ میرا بڑا بیٹا اس کو چلائے گا، دبا لو۔ تو وہی بیٹا جب ایسی سروسز لے کہ میرا باپ فلاں جگہ پر ہے، مجھے ملازمین کا فون آیا ہے کہ آپ کے باپ نہیں رہے، میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر لیجیے۔ اور یہ بات درست ہے، 100% درست ہے کہ آج کے دور کے اندر اس بات کا انتظام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، آپ اس طرح کریں، ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ اپنے خون کے اندر، اپنی نسل کے اندر ایک ایسا فرد لازمی چھوڑ کر جائیں جو اسلام کی بات کرے، جو قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، اسلام اور شریعت کی بالادستی کی بات کرے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت محمدی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان۔ آپ جملہ احباب کی دعاؤں کے ساتھ، والد گرامی کی خصوصی شفقت کے ساتھ اس مسجد کے اندر باقاعدہ فجر کے بعد درس، مغرب کے بعد طلباء کے لیے ناظرہ کا اہتمام، ترجمہ کا اہتمام، اور اس کے بعد جملہ نمازیوں کے لیے جو ہے وہ ترجمہ کلاس کا اہتمام، عشاء کے بعد درس حدیث کا اہتمام باقاعدگی سے جاری ہے۔ اور الحمدللہ آنے والے کچھ ایام میں باقاعدہ ایک ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جس میں رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق، آپ کی دعاؤں کی بھرپور ضرورت ہے۔ اور 4 جنوری کا جو ہمارا یہ کانفرنس کا پروگرام ہے، ملک پاکستان کے نامور علماء، جید علماء، جنہوں نے نسل در نسل قرآن کی آقا کی تعلیمات کی خدمت کی ہے، ان علماء نے اس مسجد میں تشریف لانا ہے۔ پاکستان کے بڑے نام، بیسیوں کتب کے مصنف، ہزاروں رسائل کے مصنف، اور بے شمار معاملات کو دینی لحاظ سے حل کرنے والی شخصیات اللہ کے فضل کے ساتھ اس مسجد میں تشریف لائیں گے 4 جنوری 2025 انشاءاللہ۔ اور باقاعدہ ادارے کا آغاز خواتین کے لیے 1 سالہ فہم دین کورس اور بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی، بہترین اساتذہ کی، اور آج اس بات کا عہد لے کر اٹھیں کہ مالک کی توفیق کے ساتھ نماز کے بعد اولاد کے لیے خصوصی دعا کریں گے، مسجد خصوصی دعا کریں گے، اور اسلام کی دین کی آبیاری کے لیے یہ جو ادارہ ہے، یہ قیامت کی دیواروں تک اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔